بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ یکا یک وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہیں۔ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں۔
رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی نہ شکری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔